أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو احکامات کا ذکر فرمایا ہے، ایک جہاد اور ایک اموال غنیمت. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کفار، مشرکین، اعداء اسلام، اعداء دین جتنا مال اللہ کے دین کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ خرچ کرتے رہیں، ان کو فائدہ نہیں بلکہ ان کو ندامت و حسرت ہوگی، ناکامی ان کا مقدر ہوگا اور پھر قیامت کے دن جہنم کا عذاب علیحدہ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قاتلوہم حتی لا یکونوا فتنہ. اللہ کے نبی آپ قتال فرمائیں حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین جو ہے وہ خالص کامل اللہ کے لیے ہو جائے. اس بات میں مفسر اجمعین کے دو قول ہیں. ایک تفسیر وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور ایک قول وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی. دو لفظ آئے ہیں قرآن میں کہ قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ایک لفظ فتنہ اور ایک لفظ دین. تو ایک تفسیر مبارک تو یہ ہے کہ فتنے سے مراد ہے کفر اور دین سے مراد ہے دین اسلام. ایک قول یہ ہے. اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک کفار و مشرکین مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف تکالیف پہنچاتے رہیں تو آپ بھی جہاد کریں حتیٰ کہ ادائیگی دین اور فرائض دین کا اطمینان. تو اب ان دو میں صرف تھوڑا سا اتنا فرق رہے گا کہ ایک لحاظ سے تو حکم جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب مشرکین مکہ سازشیں کر رہے، جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف حتیٰ کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل تک کی سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو آپ بھی جہاد کریں. اور اس وقت تک جہاد کریں کہ پورا دین خالص جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے اور سارے ادیان مٹ جائیں. بعض ائمہ نے فرمایا کہ پھر اس کا تعلق جو ہے وہ جزیرہ عرب سے ہوگا فقط، کہ جزیرہ عرب میں جو ہے صرف خالص دین اسلام اور کسی دین کو اب یہاں رہنے کی اجازت ہے.
اسی لیے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان کو آئندہ حرم میں داخلہ منع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہود کو جلا وطن کیا، ان کا اخلاء کیا اور ان کو مدینے سے نکالا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی عطا فرما دیا کہ یہود و نصارہ کو اب جزیرہ عرب میں مت ٹکنے دو، ان کو نکالو۔ اور حضور کے اس عمل پہ پھر حکم پہ عمل کیا سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی دنیا ہے، یعنی جزیرہ عرب کے علاوہ جو باقی دنیا ہے، تو اس میں باقی مذاہب بھی رہیں گے، وہاں اسلام ہوگا، دوسرے مذاہب بھی ہوں گے، لیکن جزیرہ اسلام جو ہے یہ خالص اسلام کے لیے ہو جائے، اس وقت تک آپ جہاد کریں۔ اور دوسرے قول میں معنی یہ ہوگا کہ چونکہ کفر کی آمیزش جو ہے اسلام سے قیامت تک ہے، تو گویا جہاد بھی قیامت تک، کہ کفر بھی تو ہر حال میں ہمیشہ اسلام سے ٹکراتا رہے گا، تو اسلام بھی جہاد کرتا ہے۔ اور ساتھ جہاد میں یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی شجاعت کے لیے، بہادری کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ کوئی آدمی ابیت جاہلیت کے اعتبار سے کہ جی میری برادری ہے، قوم ہے، قبیلے کی لڑائی ہے، میں نے بھی قبیلے کا ساتھ دینا ہے، تو یہ بھی جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ جہاد کب ہوگا؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو۔ جہاد فساد کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، جہاد جو ہے وہ فتنے کو فرو کرنے کے لیے ہوتا ہے، جہاد جو ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اس میں نہ ذاتی غرض ہوتی ہے، نہ ریا ہوتا ہے، نہ مقصود حمایت قبائل ہوتی ہے، نہ کوئی تعصب لسانی ہوتا ہے، یہ جیسے آج کل ہم اللہ معاف کرے زبانوں پہ جھگڑے پہ مر جاتے ہیں کہ یہ اردو سپیکنگ ہے اور یہ سندھی سپیکنگ ہے اور اسی پہ مر جائے، تو دونوں کے حرام موت۔ یا ہم صوبائی قبائلیت پہ آگے مر جاتے ہیں کہ یہ جناب چونکہ میرے صوبے کا ہے اور یہ تیرے صوبے کا ہے، یا ساری زمین اللہ کے لیے ہے، تیرا اور میرا کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں انتظامی یونٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ شعوباً و قبائل، کہ تم میں کوئی قریش ہے، کو بنو ہاشم ہے، کو بنو مرہ ہے، کو بنو کعب ہے، کو بنو کلاب ہے، کو بنو حذیل ہے، کو بنو ثقیف ہے، کو بنو تمیم ہے، کو بنو حنیفہ ہے۔ کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کہ اللہ کے ہاں تو صرف اس کی عزت و مقام ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں ایک وہ ہے کہ جیسے مثلا کشمیری مسلمان ہیں یا فلسطینی مسلمان ہیں یا شیشان میں ہیں، تو وہ اپنے مال اور عرض اور جان کی عزت کی حفاظت میں دفاعی طور پہ لڑ رہے ہیں، وہ تو مجاہد ہیں، یعنی انہوں نے لڑائی مول نہیں لی، انہوں نے کوئی ابتدا نہیں کی، وہ تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے حقوق ہیں، ہماری زمین ہے، ہمیں فیصلے کا حق دیا جائے، بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے خلاف جو ظلم تشدد ہوگا اس کو روکنے کے لیے وہ تو دفاعی لڑیں گے، اور من قتل دون عرضہ و مالہ، اگر آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے تو شہید ہے، اگر آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے، آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، آپ سے لڑیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے السلام علیکم جی مجھے مارو۔ اس حال میں وہ حملہ کرنے والا ظالم ہے، دفاع کرنے والا تو مظلوم ہے۔
اسی لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو دنیا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کے بعد، تقریر کے بعد سارے شکوک و شبہات جو ہے مٹ گئے، ورنہ دنیا میں ایک بات تھی کہ جی اپنے بچوں کو لے کے کون جاتا ہے لڑائی کے لیے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے خلاف جنگ کرنی تھی تو فیملی کو لے کے تو نہ جاتے نا، وہ تو تیاری کرتے جو 200 400 500 جتنے بندے بھی اکٹھے ہوتے، یہ تو نہیں تھا نا کہ اپنے 72 گھر کے افراد کو لے کے چل پڑے کہ جی وہ تو اقتدار کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے بلایا تھا کہ جی آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آپ کو بادشاہ خلیفہ بنا لیں گے، اسی لیے آپ جا رہے تھے۔ تو کیا اس حال میں جانا درست تھا یا نہیں تھا، یہ مابحث اختلاف ایک مسئلہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول نے جب بالکل قرب و بلا کے قریب میں جا کے خطبہ پڑھا تو اس کے بعد سارے شکوک مٹ گئے، اب سیدنا حسین جو ہے وہ مظلوم ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے کھل کے خطبہ دے، انہوں نے فرمایا کہ جو حضرات میرے ساتھ ہیں، میں غلط فہمی کی بنا پہ مدینہ منورہ سے چل پڑا، لیکن اب میں انہیں اجازت دیتا ہوں، واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ ایک اپنے خاندان کے افراد کو اجازت دے دی، اور دوسرا جو سامنے ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کے وفود آئے ہوئے تھے ظالموں کے، ان سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ بھی میرا مقصد تو لڑائی نہیں ہے، ہم تو آل رسول ہیں، اور ہم تو دنیا میں امن و سلامتی کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں فتنہ و فساد کے مٹانے والے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی، ہمیں بلایا، ہم چلے آئے، اب اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے 3 راستے رکھتا ہوں، ان 3 میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے خود جا کے یزید ابن معاویہ سے بات کرنے دو۔ آپ کو بھی تو یہی حکم ہے نا کہ میں یزید کے پاس جاؤں، تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور میں جا کے خود اس سے بات کرتا ہوں۔ اور تم جانتے ہو کہ یزید کون ہے، وہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، اور معاویہ کون ہے، حضرت ابی سفیان کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان کون ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی کون ہیں، ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ابی طالب کون ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان میں تو قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں خود بات کروں گا یزید سے۔ ایک اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو یہاں سے جو کوئی اور ملک کی سرحد قریب لگتی ہو مجھے ادھر جانے دیں، بس نہ میں یہاں رہوں گا اور نہ تمہارے ملک میں دوسرے ملک میں چلے جاؤں۔ اگر یہ دونوں باتیں گوارا نہیں ہیں تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اب حضرت حسین نے تینوں آپشن کھلے رکھ دیے، ان ظالموں نے کوئی بات نہ مانی، اب وہ ظالم ہو گئے اور حضرت حسین مظلوم ہو گئے۔ اور ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو بھی بار بار سمجھایا کہ ان لوگوں کی دشمنی میرے لیے ہے، تم لوگ جاؤ مدینہ منورہ، تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس لیے بھی نہیں جاتا ہوں کہ مجھے اپنے نانے کا خواب ہے، میرے آقا نے اور سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا
اور آپ انتہائی پریشان بیٹھے تھے، تو ایک بیوی نے پوچھا کہ حضور خیر تو ہے؟ فرمایا آج مجھے وہ زمین دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ اور اہل بیت رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس خواب کی انتظار میں ہوں، اور وہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، وہ سچا ہونا ہے، اور جو اس خواب میں زمین اور علامات دکھائی گئی تھی وہ مجھے نظر آ رہی ہیں، میں قریب آ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ جو تاثر ہے، اگر آپ بلا وجہ فرقہ واریت پیدا کر دیں، آپ بلا وجہ ایک مسئلے پہ جھگڑا کر کے سر کٹائی، اور یہ تو سب حرام چیزیں ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اللہ نے کروڑ مقام پہ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی، جو لوگ اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اب زمین میں فساد پھیلانے والے ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، کتا طریق بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے، قتلوا یعنی ایسے نہیں، بالکل سزا دے دے کے مارا جائے، یا انہیں سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اور پڑے رہیں اسی حالت میں، یا ان کو ینفوا من الارض، ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا جائے۔ کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، یہ نہیں کہ نکال دو دوسرے ملک میں جا کے فساد کریں۔ اسلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ فساد کیا جائے۔ جہاد اور فساد میں فرق ہے۔ ایک آدمی اپنی آزادی کے لیے، ایک آدمی اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، ایک آدمی اپنے دین کی بقا کے لیے، ایک آدمی حرمت اسلام کے لیے لڑا ہے، وہ تو دین ہے، وہ جہاد ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ لوگ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیں۔ اچھا اگر پڑھ لیں تو بس اب ان کی جان مال آبرو محفوظ ہو گئی، اب ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اب ایک شبہ یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہو، اندر سے نہ پڑھا، اور نے فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، یہ اللہ جاننے والا ہے، تم ظاہر پہ فیصلہ کرو گے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، فشہدوا لہ بالایمان، ہم گواہی دیں گے مسلمان ہے، اندر اس کا کیا ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا جب دنیا میں فساد پھوٹ پڑیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ القائد فی خیر من القائم، کہ اس وقت جو بیٹھا ہے نا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ کیا مانا؟ یعنی جو فتنے میں کھڑا ہے اس سے وہ بہتر ہے جو بیٹھ گیا، ابھی میں نہیں کھڑا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے حضور پاک سے رحمت للعالمین سے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ فتنے کا زمانہ آ جائے اور ہم بھی موجود ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اکثر سیفک اغلق علیک بابک، تلوار توڑ دینا، گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جانا، فتنے میں جانے سے بہتر ہے کہ محفوظ رہے۔ ہم تو ہر جگہ ہمیں امن کا، جہاد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے
کہ جیسے مثلاً ایک آدمی کو اللہ نہ کرے گینگرین ہو جائے تو اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب یہ کاٹنا پڑے، اور اب جب سب رشتہ دار اکٹھے ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سوچو کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو جی یہ سب رپورٹیں آ گئی ہیں، یہ گینگرین ہے، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ جتنا دیر کریں گے، ایک ہفتہ دیر کریں گے تو اور آگے ہمیں کاٹنا ہوگا، اور مہینہ کریں گے ہمیں اور آگے جانا پڑے گا، جتنا دیر کریں گے آگے چلا جائے گا۔ تو اب اس کے فیصلے کے مطابق پھر ہر بھائی رشتہ دار، ورنہ کوئی چاہتا ہے کہ میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی، اللہ نہ کرے اس کی کوئی عضو کاٹ دیا جائے، لیکن اس کی زندگی بچانی مقصود ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بابا دیکھو صبر کرو، جان تو بچ جائے نا، چلو بغیر ٹانگ کے بھی تو بندہ ہوتا ہے، بغیر بازو کے بھی تو بندے جی رہے ہیں، جیتا تو رہے نا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کاٹ دیں۔ اسی طرح جب کفر اتنا فتنہ فساد پھیلا دے کہ شرک ہے، کفر ہے، غیر اللہ کی عبادات ہیں، بے دینی ہے، بے حیائی ہے، سب پھیل جائے تو پھر اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے دعوت کا اہتمام کیا، اللہ کے انبیاء نے رات دن جا کے ان کو ایک ایک بات سمجھائی۔ اللہ ایک دوسرا وہم یہ جاتا تھا کہ بھی ہم مسلمان جو ہیں ہم جہاد تو کریں، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس تو اتنی فوج نہیں، نہ عدہ ہے، نہ عدہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ عدد ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، تو ہم کیسے آخر کفر سے لڑیں گے؟ اس کا اللہ نے فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر دین اسلام سے رخ موڑیں، باز نہ آئیں، تو ان سے جہاد کرو اور جان لو کہ تمہارا متولی، تمہارا مددگار، تمہارا مولا، تمہارا ناصر تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو کہ پیسہ نہیں؟ تم کیوں فکر کرتے ہو کہ ہم تھوڑے ہیں؟ بدر میں تم زیادہ تھے، مکے میں تم زیادہ تھے، دولت تمہارے پاس کافروں سے زیادہ تھی، کبھی ہم نے تمہیں اسباب دولت کے لیے نہیں، ہم نے تو تمہاری خود نصرت کی ہے، اور جس کا مولا خود مدد کرے، خود متولی ناصر و نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہتر متولی ہے اور کیا ہی بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم میرے راستے میں جہاد کرو گے تو پھر میں جو تمہارا متولی و ناصر ہوں۔ اسی لیے آج بھی دیکھ لیں، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، فراست دی ہے، اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ وہ کفر کی قوتیں جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں اور جن کی جدید علوم کا یہ عالم ہے کہ خزاؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں انہوں نے اپنے اسٹیشن قائم کر ڈالے ہیں، جنہوں نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چند مسلمانوں سے ڈرتے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ ان کو ہو کیا گیا ہے آخر؟ بھائی اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، اتنے بڑے جدید انتظامات ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی ملک کو نشانہ بنا دیں، یعنی بندے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے باوجود وہ چند مسلمانوں سے اور داڑھی والوں سے اور کسی دین پہ کھڑے ہوئے آدمی سے، ان کو وجہ کیا؟ ان کو پتا ہے کہ مسلمان جب جہاد کے صحیح نیت سے اللہ کے دین کے بلندی کے لیے میدان میں آتا ہے تو اس کی کوئی خاص مدد ہے جو اوپر سے آتی، پھر ہماری یہ ساری قوتیں بیکار ہو جاتی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور اگلی آیت جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہے اس میں احکام غنیمت کا بھی ذکر آیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
ان کنتم آمنتم باللہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جان لو انما غنمتم من شیء، جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا، یاد رکھو ایک لفظ غنیمت ہے، کافروں سے جہاد کرنے کے بعد جو ہمیں مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہے، یاد رکھو۔ اور اگر کافروں سے ہم نے لڑائی نہیں لڑی بلکہ کافر خود دب گئے، صلح کر لی، ڈر گئے، وہ جو ہمیں مال ملے گا وہ مال فے ہے۔ یا کافروں کے ساتھ یعنی اللہ نے ہمیں غلبہ دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم آپ کو سالانہ اتنا جزیہ ادا کریں گے اور ہم آپ کے تابع رہیں گے اور کوئی فساد نہیں کریں گے، وہ بھی مال فے۔ اب مال غنیمت جو ہے یاد رکھیں کہ پہلے دور میں یعنی میرے آقا کے دور سے قبل جتنے انبیاء کا دور گزرا ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمان یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور پیغمبروں کے ماننے والے اگر کافروں سے جہاد کریں اور ان کو جو مال غنیمت حاصل ہو تو قاعدہ یہ تھا اس وقت میں، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس مال کو اکٹھا کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، اور آسمان سے بجلی آتی تھی جیسے بادلوں میں بجلی ہوتی ہے یا آگ آتی تھی یوں سمجھ لو، اور وہ اس مال کو جلا دیتی تھی۔ یہ نشانی تھی کہ ہمارا جہاد حق کے لیے تھا اور اللہ نے ہماری محنت کو قبول کر لیا ہے اور وہ مال غنیمت جو ہے اٹھا دیا گیا۔ لیکن جب دور آیا رحمت دو جہاں کا تو اب میرے اللہ کی رحمتوں کا خاص منظر ہے کہ اللہ کی بھی رحمت جو ہے غضب پہ سابق ہے، اور اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے وہ بھی ہدی و رحمہ ہے۔ تو اب رحمت کی جھڑی جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اب آپ کی امت کو مال غنیمت جلانے کا حکم نہیں ہے بلکہ مال غنیمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حلال کر دیا میں نے آپ کی امت کے لیے۔ کیوں؟ وہ تو جل گیا، کس کے کام آیا؟ لیکن اللہ نے حضور کی امت کے لیے جہاں اور رحمتیں فرمائی کہ پہلی دنیا میں نماز نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مسجد میں جا کے نہ پڑھے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے لیے ساری زمین مسجد ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور یہ ساری زمین جو ہے ساری مسجد ہے اور پاک ہے، اگر پانی نہ ملے جہاں بیٹھے ہو تیمم کر لو، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ اب یہ حدیث مبارک تو الحمدللہ آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، دعا کریں اللہ ہمیں حدیث پہ سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا ہے کہ ساری زمین حضور کی امت کے لیے کیا ہے؟ ہاں جی مسجد ہے، تو پھر مسجد میں گناہ ہونا چاہیے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی جب یہ ساری زمین حضور کی امت کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے، تو پھر زنا کے اڈے ہوں، اس میں جوئے کھیلے جائیں، اس اللہ کی زمین کو جس اللہ نے تمہارے لیے مسجد بنایا ہے وہاں قبروں پہ سجدے کیے جائیں، وہاں گانے بجانے اور جناب نیو ایئر منائے جائیں اور بسنت کے پتنگ اڑائے جائیں، کیونکہ مسجد ہے، مسجد میں یہی کام کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مسجد ہے تو مسجد کس کے لیے ہوتی؟ ان المساجد للہ،
تمام مساجد اللہ کے لیے، تمام سجدے اللہ کے لیے، تمام عبادات اللہ کے لیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو جب اللہ کی زمین ہے تو پوری زمین سے ہمیں شرک مٹانا ہے کہ نہیں مٹانا ہے؟ مسجد جو بنانا ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے، اچھا ایک منٹ کے لیے، یہ جگہ جو ہے مسجد ہے، یہ کسی کا ملک ہے؟ ہاں جی، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یا کل مسجد بیچ بھی دو؟ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے فرمایا یہ تو عارضی تمہارا ملک ہوتا ہے، یہ تو ہے تو مسجد، اصل تو اللہ کی زمین ہے، تم تو عارضی یہاں رہ رہے ہو۔ تو اور اللہ نے فرمایا کہ مسجد و طہورا، اس زمین کو ہم نے کیا کیا ہے؟ پاک بنایا ہے، کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے اور آپ کی نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرو گے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جب زمین پاک ہے تو تم گناہ کر کے ناپاک کرو۔ قلت لی الارض مسجدا مطہرا، حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ رحمت کی۔ احلت لی الغنائم، پہلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ اچھا اب سمجھے مسئلہ کہ مال غنیمت جب مل جائے گا تو اس کے بھی تو کوئی احکام ہوں گے۔ ایک لفظ میں قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھا کریں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آج کے ہمارے بعض نوجوان جذباتی ساتھی جو ہے نام حدیث کا لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم بولیں گے قرآن اور حدیث کا، بالکل بھی ہم تو قرآن و حدیث پہ ماشاءاللہ چلنے والے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں۔ اسی لیے قرآن حکم دیتا ہے یہ تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ، سمجھ حاصل کرو۔ اسی لیے قرآن مبارک نے اسی پہ زور دیا ہے، اور اسی لیے کافر قیامت میں حسرت کریں گے کہ لو کنا نسمع او نعقل، ہائے کاش ہم نے سمجھنے والوں کی بات سن لی ہوتی، یا ہم نے خود عقل کر کے سمجھ لی ہوتی تو آج جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کو سمجھیں کہ ایک لفظ میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یا اللہ نے ایک لفظ میں ارشاد فرما کے سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو یہ سب کس کا ملک ہے؟ انا للہ ہے، لام تملیغ کے لیے، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب اشارہ ہو گیا کیوں کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ تو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، اور جنگ ہوتی ہے پہاڑوں میں، غاروں میں، شہروں میں، اس وقت کون دیکھنے والا ہے اگر کوئی چیز چھپا دی جائے؟ کون سا پولیس پہرا دے گی؟ کون سی ایلیٹ فورس آپ کی پہرا دے گی؟ کون سی آپ کی اسپیشل ایجنسیاں جو ہیں وہ پہرا دیں گی؟ اس وقت تو افراتفری کا عالم ہے، اگر کوئی آدمی چیز چھپا دے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا سوچ لو یہ اللہ کا ملک ہے۔ اسی لیے اسلام یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور جب اندر تیرے اللہ کا ڈر آ گیا، اب کروڑوں سونا پڑا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، کیلوں کے حساب سے سونا پڑا ہے آپ کہیں گے یار میرا تھوڑا ہے، دفع کرو۔ اور جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر جیب بھی کاٹ سکتے ہو، ڈاکہ بھی مار سکتے ہو، قتل بھی کر سکتے ہو، پیسے چھین کے بھی بھاگ سکتے ہو، پھر عورتوں سے بھی لڑ سکتے ہو، کیونکہ خوف جو نہیں دل میں اللہ کا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرما دیا للہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ملک ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات سمجھو، ایک ہوتا ہے ملک کسی کا منتقل کیا جائے، اور یہ تو اطیب الحلال ہے کہ سب کچھ پہلے کافروں کا ملک تھا، جہاد کے بعد فوراً اللہ کے ملک میں آ گیا، اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا۔ اس جیسا حلال تو بھی دنیا میں ہے ہی نہیں۔
کیا مانا؟ یوں سمجھو میں نوکری کرتا ہوں، بس اللہ نہ نوکر بنائے، مثال کے طور پہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، اب جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اشتباہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرام بھی مل گیا ہو، لیکن یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے پہلے کافر کا ملک تھا، کافر کے ملک سے نکل کے فوراً اللہ نے مسلمانوں کے ملک میں آ گیا، درمیان میں تو کوئی مرحلہ گزرا ہی نہیں نا کوئی شبہ ہو، تو مال غنیمت تو اتنا بڑا حلال ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ اطیب الاموال، سب سے پاکیزہ مال جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ یاد دلا دیا کہ یہ اللہ کو، ویسے تو سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن تنبیہ ہے کہ یاد رکھو فَأَنَّ لِلَّهِ، تو جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا ہے، جب اللہ کا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ وَأَنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اب اللہ نے یاد رکھو کہ مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے کہ جب مال غنیمت آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ 5 حصے کر دیں گے۔ 5واں حصہ جو ہے خمسہ کا معنی 5واں حصہ یہ کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، یہ تو اظہار عظمت ہے، اظہار ملک ہے، اظہار قدرت ہے، تاکہ سمجھ لو کہ یہ جو کچھ ہے ہم نے اپنے رسول کو دیا ہے، گویا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ صدقہ خیرات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی تو زکوٰۃ نہیں لیتے، اللہ کے نبی تو صدقات نہیں استعمال کرتے، اس لیے عظمت شان کے لیے اور رفعت شان کے لیے اور اس مال کے خالص حلال ہونے کے لیے پہلے اللہ کا لفظ آ گیا، ورنہ ہم اللہ کو تھوڑا دینے جائیں گے، اللہ تو سب کا مالک ہے۔ تو اب 5واں حصہ جو ہے یاد رکھیں، یہ جو ہے خالص اس میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ اب اس میں پھر اللہ نے 5 مصارف کا ذکر کر دیا کہ 5واں حصہ جو ہے میرے مدنی یہ تو آپ کا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے ہدایات جاری فرما دی کہ یہ مصارف 5واں حصہ جو ہے تقسیم کیسے ہوگا۔ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ 5 حصوں میں ہوگا، رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ پھر یہ 5واں حصہ جو ہے کس میں تقسیم ہوگا؟ ان 5 میں تقسیم ہوگا، یعنی حضور پاک کے لیے، حضور کے رشتہ داروں کے لیے 2، اور یتیموں کے لیے 3، مسکینوں کے لیے 4، ابن السبیل مسافروں کے لیے 5۔ تو اب یہ 5واں حصہ جو ہے پھر ان 5 میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اب قرآن کو سمجھو، 2 جگہ تو اللہ نے لام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور باقی جو ہے بغیر لام کے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں توجہ کریں، سمجھیں کہ اللہ نے یہاں دیکھو نا فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِلرَّسُولِ لام ہے کہ نہیں؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہاں بھی لام، والے ذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے۔ اچھا آگے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان 3 کے ساتھ لام نہیں ہے، کیا وجہ؟ کیونکہ اللہ کے کلام میں تو کوئی حرف بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھیں کہ جیسے پہلے اللہ میں بھی لام تھا نا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہاں کیا تھا؟ لام تھا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وہاں لام نے کیا فائدہ دیا؟ ملک کا، کہ سب چیز کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے۔ اور یہاں رسول کے ساتھ اختصاص کا کہ خاص میرے مدنی کے لیے اور خاص آپ کے رشتہ داروں کے لیے، ذوی القربا کے لیے۔ اچھا اگر آگے بھی لام لگاتے یتامہ کے ساتھ للیتامہ للمساکین ولابن السبیل، تو پھر معنی یہ ہوتا کہ اس 5ویں حصے کو بھی حضور 5 حصوں میں برابر تقسیم کریں، یعنی اگر 5 ریال ہیں تو 1 ریال حضور کا، 1 رشتہ داروں کا، 1 یتیم کا، 1 مسکین کا اور 1 مسافر کا۔ اچھا لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ چلو کبھی آدمی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے، پھر رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، اچھا مسافر بھی ہے، تو کیا پھر اس کو 4 ریال دیں گے؟ بات کو سمجھیں۔ اسی لیے یہی تو قرآن میں وہ اشارات ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے سابقہ تفاسیر کی، متقدمین کی اور علماء کی خدمت میں جانا پڑتا ہے کہ بات سمجھیں۔ مثلا جیسے آپ کا ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کے ورثے ہیں، تو اس وارث کو کبھی کبھی 2-3 وجہ سے بھی رشتہ ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی رشتہ دار ہے، ایک مثلا اس کی بیوی ہے، صرف بیوی کی وجہ سے رشتہ ملے گا، حصہ ملے گا۔ اچھا بیوی بھی ہے لیکن اس کی قرابت بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی پہلے سے، کیوں بعض اوقات شادی غیر میں ہوتی ہے نا، بعض اوقات بھائی کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے، چاچے کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے، قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تو اب اس میں جتنے رشتے بڑھتے جاتے ہیں حصہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم یہاں لام لگا دیتے تو معنی یہ ہوتا کہ رشتہ دار ہے تو 1 ریال، اچھا پھر وہی مسکین ہے تو مسکین ہونے کی وجہ سے 1 ریال اور دو اس کو، پھر وہی قدرتی طور پر یتیم بھی ہے تو 1 ریال اور اس کو۔ اللہ فرمایا نہ یہ پابندی نہیں ہے، اصل تو یہ اللہ کے رسول کے لیے اختصاص ہے، ذوی القربا کے لیے ہے۔ اب جتنا جتنا مناسب سمجھے محمد عربی دیتے، یہ نہیں کہ برابر تقسیم کرے۔ اچھا ذوی القربا امیر ہو جائیں، حاجت ہی نہ ہو، نہ دیں، حضور مرضی۔ اچھا اسی طرح جو ہے یتیم کو آپ نے دیکھا کہ یہ تو زیادہ مستحق ہے، 2 ریال دے دیے۔ اچھا دیکھا کہ مسافر تو ہے لیکن اتنا محتاج نہیں، اس کو ½ ریال دے دیا۔ تو اللہ کے نبی پابند نہیں ہے، اس لیے وہاں لام نہ لگا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر ایک آدمی میں 4 صفتیں پائی جائیں تو یہ نہیں کہ اس کو 4 ریال دیں گے نا، وہ 1 ہی ریال دیں گے اس کو 1 حصہ۔ جتنی صفتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو حصے نہیں بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اس میں 5ویں حصے کا بیان تو ہے اور 4 حصے کس کو دو، اس کا تو بیان ہی نہیں قرآن میں۔ دیکھو نا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو یہ 5ویں حصے کا بیان ہے نا، تو پہلے 4 حصے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن مقدس میں، حالانکہ مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے 5ویں حصے کی تو بڑی تفصیل بیان فرما دی کہ رسول پاک کے لیے ہے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اور اس کے بعد یتیم کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، ابن السبیل مسافر کے لیے ہے، لیکن 4 حصوں کا ذکر نہیں۔ تو علماء نے فرمایا نہ اس کا تو پہلے لفظ میں ذکر ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جان لو جو تم نے حاصل کیا مال غنیمت میں، غنیمتم تم لوگوں نے، تو معلوم ہوا یہ مال تو تمہارا تھا، اس میں صرف 5واں حصہ دے دیا گیا، باقی 4 تو تمہارے ہیں ہی ہیں، وہ تو تم نے غنیمت حاصل کی ہے نا، جہاد تو تم لڑے ہو۔ اس لیے پہلے لفظ میں ان کا ذکر جو ہے موجود تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، جان لو کہ جو تم نے غنیمت حاصل کی، تم نے حاصل کی تو تمہارا ہے نا، کوئی چیز بھی ہے، لیکن اس میں 5ویں حصے کی یہی شرائط ہیں، اور باقی 4 جو ہیں وہ تم میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے، اس لیے اس کا پہلے لفظ میں بھی موجود ہے۔ اب آگے دیکھیں کتنی پابندی فرما دی، ان کنتم آمنتم باللہ وما، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔
اللہ نے فرمایا یہ احکام اس وقت ہیں جب تم صحیح معنوں پہ اللہ پہ ایمان لانے والے ہو. ایمان ہی نہ ہو تو پھر کیا؟ پھر تو چوری ہوگی، ڈاکے ہوں گے، خیانت ہوگی، بد عہدی ہوگی، بد شکنی ہوگی. کیوں؟ منافق کا تو معنی ہی وہی ہے جو خیانت کرے. یہ ساری چیز کا ایمان ہو اللہ پر، اور جب ایمان ہوگا تو ہر چیز آسان ہے. اور اس پر وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اتارا ہم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی لیے دیکھیں گے میرے مدنی پاک کی صفتیں تو دائی بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن اللہ کو حضور کی سب سے جو صفت پیاری ہے وہ عبدیت ہے کہ میرا عبد محمد مصطفیٰ علی عبدنا، اللہ کے عبد ہیں، عبد اللہ ورسولہ. اسی لیے فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسی طرح فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اصل صفت عبدیت ہے کہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، اور محمد مصطفیٰ عبد ہیں اور تمام اللہ کے بندوں کے سردار ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اور جو ہم نے اتارا اپنے عبد محمد مصطفیٰ پہ، کہاں اتارا؟ یوم الفرقان، اس دن جب ہم نے فیصلہ کر دیا. کب میرا اللہ فرمایا یوم التقى الجمعان، جب وہ دو طاقتیں اکٹھی ہوئی تھی بدر میں، اور ہم نے فیصلہ کر کے اپنے محمد مدنی کو کامیابی دی تھی، اسلام کو ہم نے عزت دی تھی. تو جس کا اللہ پہ، اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے. اور یاد رکھو اگر تم اس میں کچھ آگے پیچھے کرو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ نے آج تمہیں فتح دے کے مال غنیمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ چاہے تو تمہیں شکست دے دے، وہ چاہے تو تمہیں شکست. تو سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے. تو جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے احکام پہ چلو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے اور حضور پاک کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے. میرے بھائی یاد رکھو کہ اگر طائف جائیں یا مدینہ منورہ جائیں یا پاکستان جائیں، جب آپ میقات گزر گئے، آفاقی ہو گئے، میقات سے جب واپس آئیں تو افضل سب ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ آپ احرام باندھیں اور عمرے کے بغیر نہ آئیں. چاہے آپ چھٹی جا رہے ہیں، چاہے آپ سیر پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، چاہے 15 دن کی چھٹی جا رہے ہیں، چاہے 6 مہینے کی چھٹی جا رہے ہیں، جب واپس آنا ہے تو احرام باندھیں. یہ چاروں ائمہ کے نزدیک افضل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے کی نیت عمرہ نہیں ہے، اس کی نیت ہے کہ میری تو نوکری ہے، میری ملازمت ہے، یا میرا کوئی بھائی ہے یا رشتہ دار ہے، میں ملنے جا رہا ہوں، اور پھر اس نے احرام نہیں باندھا چونکہ عمرے کی نیت نہیں تھی، لہذا دم نہیں پڑے گی. ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھے، وہ تو سب ائمہ کہتے ہیں کہ احرام باندھے، اس کو عمرہ مل رہا ہے، اور عمرہ تو چھوٹا حج ہے. لیکن ان کے نزدیک فرق اتنا ہے کہ اگر اس نے نہیں باندھا اور اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو وہ دم سے بچ جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب حضور نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ چیک پوسٹ آپ گزر ہی نہیں سکتے بغیر احرام کے، حضور نے میقات معین کر دیے ہیں. اور پھر آپ کا عمل مبارک بھی ساری زندگی یہ رہا کہ کبھی حضور خود بھی بغیر احرام کے نہیں آئے الا فتح مکہ پہ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی، ورنہ جب آئے احرام باندھ کے آئے. اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ لوگ سستی نہ کیا کریں، اور اللہ کی ایک رحمت جو ہے وہ آپ کو مفت میں حاصل ہو رہی ہے. اور احرام کی چادریں باندھنے سے انشاءاللہ نہ آپ کے حسن میں فرق آئے گا، نہ آپ کے کسی جمال میں فرق آئے گا، اور نہ آپ کے کسی میک اپ میں فرق آئے گا. آپ احرام اتار کے پھر سرخی لگا لیجیے گا.
بہرحال عمرہ جب لوگ سوچتے ہیں نا جی جب اتروں سوٹ نہ ہو ٹائی نہ ہو کیا کہیں گے لوگ، 2 چادروں میں آ گیا ہے، اور جو کپڑا اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اسی کو تم برا سمجھ رہے ہو۔ تو پھر موت کے وقت بھی رشتہ داروں کو کہہ دینا آپ کو ٹائی سوٹ کے ساتھ دفن کریں گے، جیسے عیسائی کرتے ہیں نا، وہ بھی باقاعدہ نہا کے دھو کے شیو کر کے باقاعدہ سوٹ ٹھیک ٹھاک 3 پیس پہنا کے کھڑا کر کے باقاعدہ صاحب کھڑے، تو اس وقت پھر یہ 2 چادروں کے کیوں چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ کفن پہن کے جاؤ گے؟ تو اگر آخری جائیداد یہی ہے اور ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو یہ 2 چادریں بھی آپ کے پاس نہیں تھیں، تو اللہ کے لیے صرف احرام باندھنے میں آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی بھی ایسے مسائل پوچھنے۔ ہاں بھی ایک آدمی ہے نہیں کر سکا وہ تو پوچھے، لیکن پہلے سے نیت کر لگے جی میں جا رہا ہوں، اور سیر کا تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کی عبادت کا وقت نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ہاں جی بالکل ہوا تھا، تو ماں بیٹے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، تمہارے گھروں میں نہیں ہوتا؟ تو اب ہمیں کیا چاہیے، ماں کو برا کہیں یا بیٹے کو؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہ جو آپ کا مشورہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ماں بیٹے تھے وہ جانے، ان کا کام جانے، جب ہم سے قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں ٹانگ اڑانے کی؟ ہم سے قبر میں پوچھیں گے جی بتاؤ ان کی لڑائی کا کیا ہوا تھا اور جناب کدھر تھے، آپ کلاشن کوف لے کے پہنچے تھے کہ نہیں؟ تو جب ہم سے اللہ نے یہ سوال نہیں پوچھنا، حشر میں نہیں پوچھنا، قبر میں نہیں پوچھنا، تو ہم کوئی غلط بات منہ سے نکال کے قیامت میں خود پکڑے جائیں گستاخی میں، تو کیا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ صحابہ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں جب اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے تو کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان سے راضی ہو گئے، جن کی غلطی تھی ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، جن کی غلطی نہیں تھی ان کی تو غلطی تھی ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس میں بحث کرنے کا حق ہی نہیں۔ کہتا ہے جی ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے اس کو طنز میں بکرا کہتے ہیں، تو سنت رسول پہ طنز کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کسی کو بکرا بنائیں بکری بنائیں، کوئی بات۔ جاءکم من اللہ نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور وہ تفسیر کے لیے ہے۔ اور بعض علماء نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو مراد نور نبوت ہوتا ہے، یہ معنی نہیں کہ حضور بشر نہیں۔ تو اگر ایک لفظ یہ پڑھ لیتے ہو تو انما انا بشر مثلکم، وہ آیت کون پڑھے گا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، وہ آیت کون پڑھے گا؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، وہ آیات کون پڑھے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویسے اس آیت سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ انزلنا الیک نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی قرآن، اور وہ جو ہے وہ تفسیر کے لیے ہے۔ تو اگر حضور کا نام بھی بعض مفسرین نے لیا ہے تو مراد ہوتا ہے کہ حضور کا نور نبوت، جیسے مسلمانوں کے لیے ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان بشر نہ رہا یا اللہ کے نبی بشر نہ رہے، جو بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ لڑکی بالغ ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کا باپ نہیں مانتا تو نہ کریں۔ لڑکی کا باپ جب زندہ ہے تو وہ ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہ کرے، اور باپ کو بھی چاہیے کہ لڑکی کی رضا کا خیال رکھے۔ میرے گھر میں اللہ نے میرے بھائی کے بیٹی کا نام رکھا ہے مقدس، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لا تزکوا انفسکم، ایسا نام نہ رکھو جس میں اپنی پاکیزگی کا بیان ہو۔ مجھے یہ بتائیں، یہ نئے نئے نام جو ڈھونڈنے کی بیماری آ پڑی ہے، تو حضور کی بیٹیوں کے بھی آپ کو نام پسند نہیں، حضور کی بیویوں کے بھی آپ کو نام پسند نہیں، سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نام بھی آپ کو پسند نہیں، نئے نئے نام ڈھونڈنے ہیں، تو کبھی تو مسجد رکھ دو، مسجد مقدس، ہاں جی بیت المقدس ہے نا، وہی رکھ دو۔
نیا نام ہے، پہلے کسی کا بجا لے ہو۔ عجیب آدمی ہے، کیا پتہ نہیں بیماری آ گئی ہے لوگوں میں کہ اتنا اسلام سے دور جا رہے ہیں کہ نام میں بھی ویرائٹی چاہتے ہیں کہ نیا کوئی چیز ہو، کوئی نئی چیز معلوم ہو نا جی۔ ہاں جی، پھر نئی تو سب سے یہی ہوگا کہ بیٹا پیدا ہو اس کا نام شیطان رکھ دو، بالکل مجال ہے دنیا میں کسی کا نام ہو، نیا نام ہے، ابلیس رکھ دو، عزازیل رکھ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے وہ نام رکھو جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس وہ لاکھوں صحابہ کے نام ہیں۔ یہ دوسری دنیا تو چلو بھی عیسائی یہودی تو ڈھونڈیں گے کیا نام رکھیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمارا دامن تو بھرا ہوا ہے اسلام سے۔ حضور کے والدین حضور کی نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں جب جائیں تو آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دور سے پڑھیں تو پہنچائے جاتے ہیں، اور روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں تو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ حضور کو سنواتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے 2 طواف کر لیے اور بعد میں 2 رکعت ان کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اسی طرح بہت سارے مقام، فاذکروا اللہ فاذکرونی اذکرکم، تو اکٹھا کرے، ایک کرے، کوئی نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، ویسے مکے میں رہتے ہیں تو طواف وداع کریں، افضل ہے، ضروری نہیں، کیوں کیا پتا موت ہے حیات ہے، پھر ہم مکے آئیں گے نہیں آئیں گے، پتہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر کیا ہوگا، ورنہ نہیں کرے گا تو کوئی دم شم نہیں۔ اگر ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں سنت، تو پہلے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، جب آپ دوبارہ رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے سورج شروع کرو گے تو پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پڑھو گے۔ نماز پنجگانہ کے جو اوقات ہیں ان کی رکعتیں مختلف ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ 2 کا حکم دیں، وہ 4 کا حکم دیں، وہ 3 کا حکم دیں، ویسے حالات کے مطابق یہی بندوں کے لیے بہتر تھا کہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے، اٹھیں گے بیچارے تو ابھی تو بیدار ہو رہے ہیں، تو تھوڑی نماز سے ہی کام بن جائے، قرآن سن لیں گے۔ اب تو چاق و چوبند ہیں ظہر میں بھی عصر میں بھی، اب سارے کام کے کوئی تھک گئے ہیں تو پھر ذرا ریسٹ ہو گئی 3 میں، پھر ذرا ریسٹ لے لی ہے تو اب اچھا ہے کہ عبادت کر کے سو جائے، اللہ اعلم۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو ہمارا حکم ہے کہ تعمیل کریں۔ اب ہم نے پانی پینا ہے، اب آپ کہیں نہیں پانی میں تب پیوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ پانی بنا کیوں ہے، کس سے بنا ہے، مادہ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز، اتنے میں انشاءاللہ آپ مر جائیں گے۔ پیاس لگی ہے تو پانی پئیں، اس کو حل نہ کریں، لیبارٹری میں نہ لے جائیں کہ کیا کیا ہے اس میں۔ اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دی، احناف کے نزدیک اس کو دوبارہ پڑھے، تاکہ اگر سنت چھوڑے گا پھر واجب چھوڑے گا، واجب چھوڑے گا تو فرض بھی چھوڑ دے گا، سنت نہ چھوڑا کرے۔ اگر امام صاحب کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف ہیں، باقی 3 طرف میں نمازی آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس طرف امام کھڑے ہیں اس طرف میں کوئی مقتدی امام سے آگے نہ ہو۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے عشاء کے بعد ابھی دیکھ لینا، جنازہ کھڑا ہو نا تو امام مزاب اب مقام ابراہیم کے پیچھے تو لوگ آگے صفحے میں، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، یا امام باہر کھڑا ہے وہ حتیم میں کھڑے جنازہ پڑھیں، وہ تو جنازہ نہیں ہوتا، امام کعبے کے باہر ہے، مقتدی اندر ہے۔ جی کہ ہمارے گھر میں دیکھا ہے کہ برتنوں میں اور صحن میں خون کی چھینٹیں وینٹیں آتی ہیں، یہ میرے بھائی جنات کا اثر ہوتا ہے، یا بعض ملعون ساحرین جو ہیں کفار، وہ جادوگر جو ہیں ان کے کچھ حرکتیں ہوتی ہیں۔ علاج یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور اسی طرح سورۃ الحشر کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور اسی طرح معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ پڑھ کے دم کیا کریں اپنے گھر میں، انشاءاللہ چند دنوں میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
بھارت کے ایک ہندو لیڈر نے کہا، ہندو نے کہا ہندو تمہارا دشمن ہے، ہندو کو خیر خواہ ہوتا ہے، اس نے جو کہا ہے کہ لکشمن کا خون ہے، خون تو سب میں آدم کا ہے، پھر تو سب کو مسلمان ہونا چاہیے، اصل تو آدم ہے، لکشمن نہیں ہے، تو ان کو تو اصل کا ڈھونڈنا، اگر لکشمن تک وہ جانا چاہتے ہیں تو آدم و حوا تک کیوں نہ جائیں؟ اگر حضور کو نہ مانے اور اللہ کو مان لے بالکل جہنمی ہوگا خالص، جب تک اللہ کی الوہیت پہ اور میرے مدنی پاک کی نبوت اور رسالت پہ ایمان نہ ہو اس وقت تک جنت نہیں ملے۔ صرف نبوت اور رسالت نہیں بلکہ آپ کی صفت ختم نبوت پہ بھی ایمان نہ ہو تو جہنمی ہے۔ پھر اول میں جگہ روکنا درست نہیں ہوتا، لیکن بعض روایات میں اتنا ضرور ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، تاکہ وہ میری نوازوں کو سمجھیں اور میرے طریقوں کو سمجھیں اور پھر بعد میں میری امت کو سمجھائیں۔ اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کو جگہ دے دی، کسی دین والے کو جگہ دے دی تو اس کے لیے کوئی ایسی بات، ورنہ بہتر یہی ہے کہ جگہ نہ روکی جائے۔ بھائی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں حدیثیں موجود ہیں، اگر دونوں نہ ہوتی تو پھر تو جھگڑا تھا، جب دونوں ہوں تو جھگڑے کی کیا بات؟